بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبقری رسالہ دعا اور حکمت، جہاں آپ کو ملے روحانی وظائف، مجرب نسخے، قرآنی رہنمائی اور زندگی کے مسائل کے آسان حل صفحہ بہ صفحہ۔ عبقری رسالہ جنوری 2026، صفحہ نمبر 7۔ معاشی تنگی ختم۔ رزق کی تنگی رہتی ہو، بے روزگاری کا راج ہو تو 1.25 مرتبہ یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اللہ کا فضل ہوگا۔ منہ مانگی مراد، قرآنی الفاظ پڑھے اور مل گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت، ادب و عظمت کے حیران کن سچے معجزانہ واقعات مسلسل عبقری رسالے میں شائع ہو رہے ہیں۔ قائلین، اگر آپ کے پاس تجربہ اور مشاہدے میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو ضرور لکھیں، نوک پلک ہم خود سنوار لیں گے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی نسلیں سنوار دے گا۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔ تسبیح خانے سے تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو برکات، نعمتیں اور بھلائی کے راستے زندگی میں کھولے ہیں، کبھی ان کے بارے میں گمان بھی نہ تھا۔ آپ نے مخلوق خدا کو قرآنی اعمال اور مسنون دعاؤں کے ذریعے آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی کامیابی اور مرادیں پانے کے لیے اللہ سے منوانا سکھایا۔ رکاوٹیں، بندشیں اور مسائل۔ اس سے پہلے قرآن پاک ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے قرآن سے محبت، صحیح معنوں میں ادب اور قرآنی معجزات سے روشناس ہوئے۔ ہر ماہ عبقری میں بے شمار لوگ قرآنی دعاؤں اور اعمال کے مشاہدات لکھتے ہیں کہ بے شمار دکھی گھرانے آباد ہوئے، بامراد ہوئے، مشکلات اور مسائل سے نجات ملی۔ میرے پاس بھی ایک ایسا آزمودہ قرآنی عمل ہے جس کے ذریعے منہ مانگی مراد ملی۔ رشتوں کے مسائل، شادی کی بندش اور رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ یا اللہ پاک، جس طرح تو نے اپنی اس پاک اور سچی کتاب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے مکمل نازل کیا، اس کی تکمیل فرمائی۔ یا اللہ پاک، اسی طرح قرآن پاک کی برکت سے اسے مکمل پڑھنے سے پہلے تو مجھے مکمل کر دے۔ شادی میں، ازدواجی زندگی میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں اور مسائل ہیں، وہ اسی قرآن پاک کے وسیلے سے ختم کر دے اور ایسا جیون ساتھی مل جائے جس سے میں بھی مکمل ہو جاؤں، ایمان، عزت محفوظ ہو جائے، ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب ہوں۔ یہ نیت کرتے ہوئے پہلے سپارے سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کریں اور روزانہ جتنا ممکن ہو سکے بالترتیب تلاوت کریں اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی فریاد رب سے کریں۔ پھر اگلے دن اسی ترتیب سے جہاں سے پڑھنا چھوڑا وہیں سے شروع کریں اور اسی طرح قرآن پاک مکمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک مکمل پڑھنے سے آپ بھی مکمل ہو جائیں گے، لیکن زیادہ تر اس سے پہلے ہی مراد مل جاتی ہے، اسباب بن جاتے ہیں، لیکن عمل کو پورا کریں۔ قرآنی معجزہ آنکھوں سے دیکھا۔ میری شادی میں کافی عرصے سے رکاوٹیں چل رہی تھیں، کئی جگہ پر رشتے کی بات چلی، لیکن کوئی نہ کوئی دشواری اور ناگواری ایسی آ جاتی جس سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو چکی تھی، لیکن پھر اس قرآنی عمل کے بارے میں علم ہوا۔ اس مذکورہ علم کو میں نے پورے یقین اور توجہ و دھیان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کی تلاوت پہلے بھی کرتی تھی، مگر جو سوز اور کیفیات اس عمل کے دوران بنی وہ پہلے نہ تھی۔ عمل کے مطابق پہلے سپارے سے تلاوت شروع کی اور آخر میں خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے انہی مذکورہ الفاظ کے ساتھ دعا کرتی رہی۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک نہایت اچھا رشتہ آیا اور بات بھی پکی ہو گئی۔ میں نے عمل جاری رکھا اور ابھی 5 پارے ہی پڑے تھے کہ میری ایک اچھے خاندان میں شادی ہو گئی، جیسا میں چاہتی تھی۔ ویسے ہی نیک اور بہترین شوہر ملے۔ الحمدللہ میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، بہترین اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب قرآن پاک کی برکات اور اس کے کمالات ہیں، لیکن اس کا یقین تسبیح خانے سے ملا۔ 2023 کا رمضان تسبیح خانے میں گزارا، جس کی برکت سے روحانی اعمال، قرآنی اور مسنون دعاؤں کی طاقت کے بارے میں علم اور ادراک ہوا، اللہ سے مانگنا اور منوانا سیکھا۔ زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اسی رمضان کی بدولت اگلا رمضان بھی تسبیح خانے میں گزرا اور برکات سمیٹیں۔
جو سکون اور روحانیت یہاں ملتی ہے وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسبیح خانہ اور اس کے سارے نظام کو تا قیامت قائم رکھے، آمین۔ انسانیت اور رواداری، قسط نمبر 208۔ غیر مسلموں کے حقوق اور یار مزار کا فیصلہ۔ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا گیا، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مواثیق، معاہدات اور فرامین کے ذریعے اس تحفظ کو قانونی حیثیت عطا فرمائی۔ غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کا یہ اہتمام صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غیر مسلم شہریوں کو مسلمانوں ہی کی طرح حقوق اور تحفظ حاصل تھا۔ آپ کے دور میں جب اسلامی لشکر روانہ ہوتا تو آپ سپہ سالار کو حسب ذیل احکامات اور ہدایات ارشاد فرماتے: خبردار، زمین میں فساد نہ پھیلانا اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، چوپاؤں کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درختوں کو کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو مت گرانا اور نہ ہی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنا۔ تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا اور نہ کسی مریض کو اور نہ ہی کسی پادری کو قتل کرنا۔ کنز الایمار۔ حضرت خالد بن ولید جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر دمشق اور شام کی سرحدوں سے عراق اور ایران کی طرف لوٹے تو راستے میں باشندگان آنات کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ان کے گرجے اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی، وہ ہماری نماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجا سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ اپنی عید پر صلیب نکال سکتے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھنا نہ بھولیں۔ پیغمبر اسلام کا غیر مسلموں سے حسن سلوک، امن اور عبقری، انسانیت اور رواداری غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں اور ان کے حقوق ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کتب انگلش اور اردو میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ عبقری شفا یابی، معجون۔ ہر موسم میں یکساں مفید، معذور، اپاہج، بوڑھے اور کمزور لوگوں کے لیے نئی زندگی۔ کمر درد، دماغی کمزوری، راشا، معذوری، مہروں کا درد اور خلا، ہاتھ پاؤں کا سکڑنا اور ہڈیوں کا مڑ جانا، لاغری، لکوہ۔ ہر عمر، ہر فرد کے لیے مفید، جوانی کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی۔ میاں بیوی کی دشمنی، شوہر اور بیوی میں نفرت سب سے بڑا شیطانی وار ہے۔ تسبیح خانہ شب برات روحانی محفل میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے اس شیطانی وار سے حفاظت کا نظام پائیں۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔